اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے کہ کس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ یہ اتنا عظیم دن ہے، یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وصى على اہلہ ونفسہ یوم عاشورہ وصى اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو انسان یوم عاشورہ کو اپنے آپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے رزق میں اضافہ کرتا ہے، دسترخوان کو وسعت کرتا ہے، یعنی اچھا سے اچھا کھانا کھلاتا ہے، ایسے انسان کو یوم عاشورہ کی برکت سے پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح رزق کھلاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ کتنا عظیم دن ہے، کتنی بابرکت مہینہ ہے یہ، لیکن آج ہم اور آپ اور بالخصوص ہمارے نوجوان بدعات و رسومات میں پڑھ کر ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جو ابھی خطبہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف سنایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جو بھی انسان خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بھی، جس جگہ بھی ظلم کو دیکھے، برائیوں کو دیکھے، اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آج الحمدللہ ہمیں یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کے ذمہ داران نے اس لیے 1 محرم سے 10 محرم تک پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اس میں شریک ہوں، ہمارے گاؤں اور سماج کے لوگ اس میں شریک ہو کر محرم کی فضیلت کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو انسان بھی احکام خداوندی کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، نبی کی سنت کو پامال ہوتا ہوا دیکھے، شریعت کے خلاف کسی کام کو دیکھے، ایسے وقت میں ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری طاقت سے اور پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آج الحمدللہ یہ پروگرام اس کام کو انجام دے رہا ہے اور جو ذمہ داران شریک ہیں الحمدللہ اس حدیث کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، یعنی بدعات و رسومات کو ختم کرنے کے لیے دینی پروگرام کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے اپنے طاقت سے روکو، اپنے قوت سے روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذمہ داری صرف مولانا صاحب کی ہے یا امام صاحب کی ہے یا گاؤں اور سماج کی ذمہ داران کی ہے، نہیں میرے بھائیو، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں نوجوان جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زناکاری کے اندر ملوث ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غریبوں اور کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یا کوئی انسان دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں
ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ایسے کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ ایک دن تفریح کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کشتیاں دریا میں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک کشتی ایسا تھا کہ جس پر مٹکا بھرا ہوا تھا۔ شیخ نے ملاح سے پوچھا کہ بھائی اس مٹکے کے اندر کیا ہے؟ ملاح نے جواب دیا کہ اس مٹکے میں شاہی شراب ہے، یعنی جو شراب بادشاہ پیا کرتے تھے وہ شراب ہے۔ شیخ یہ سن کر برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ شیخ نے کہا کہ ذرا ڈنڈا دو اپنا، لاٹھی دو اپنا۔ شیخ نے ملاح سے لاٹھی لیا اور تمام مٹکے کو توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ کیسا انسان ہے، اسے بادشاہ سے خوف نہیں، بادشاہ سے ڈر نہیں، اور اس نے تمام مٹکے کو توڑ دیا اور تمام شراب کے جو جتنے مٹکا تھے سب کو توڑ کر پانی کے اندر بہا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خبر بادشاہ کو لگی۔ بادشاہ نے اس شیخ کو اپنے دربار میں بلایا۔ اب تمام لوگ حاضر ہو گئے، شیخ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں کا مجمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ ہو گئی کہ آج نہ جانے شیخ کے ساتھ بادشاہ کیا حشر کریں گے۔ چنانچہ شیخ وہاں حاضر ہوئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے میرے مٹکا کو توڑا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ جی میں نے توڑا ہے۔ پھر شیخ نے کہا کہ آپ نے کیوں توڑا؟ تو شیخ نے یہ حدیث پڑھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ بادشاہ وقت سنو اور کان کھول کر سنو کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بھی تم برائی کو دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور میں نے تمام شراب کی مٹکے کو توڑ دیا۔ یہ سن کر بادشاہ اور غصے میں آ گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھے بتلاؤ تمہیں اس کا محتسب کس نے بنایا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے، جس آقا نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اسی اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سن کر بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور خوشی میں آ کر اس نے شیخ کو پورے ملک کا محتسب بنا دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو پورے ملک کا محتسب بناتا ہوں، آپ جائیں، محلے میں جائیں، معاشرے میں جائیں، سماج میں جائیں، گلی اور کوچوں کا دور لگائیں، چکر لگائیں، جہاں بھی برائی کو دیکھیں، فساد کو دیکھیں، بگاڑ کو دیکھیں، آپ وہاں جا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو ذرا بتلائیے، میں نے کہا نا کہ دین اسلام پر، حق پر ہمیشہ ثابت رہنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد اسی انسان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہ شیخ مجرم بن کر گئے تھے بادشاہ کے دربار میں، لیکن کیا ملا؟ بادشاہ نے اسے مخلص سمجھ کر اور اس کام کو دیکھ کر، شیخ کی ہمت کو دیکھ کر، اس کی جرأت کو دیکھ کر بادشاہ نے اسے پورے ملک کا محتسب بنا دیا۔ میرے بھائیوں، پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہو تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی مجبوری کے تحت اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، لیکن اس وقت اپنی زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ پہلے نرمی سے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اگر سمجھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھے تو پھر اس پر لان تان کرو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو تو اوباشوں اور گنڈوں کے سامنے
مجرموں کے سامنے اگر کسی مجرم کو دیکھو، کسی زناکار کو دیکھو، تو کم سے کم اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کم درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برائی کو سماج سے کیسے ختم کیا جائے، گناہوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ آج دیکھیے محرم کا مہینہ ہے، ہمارے نوجوان تعزیہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لاٹھیاں کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یا حسین کے نعرہ لگا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے نوجوانوں، کان کھول کر سنو، یہ حسین سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، یہ حسین سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، یہ دشمنی ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو حضرت حسین سے محبت ہے تو آپ نماز کو قائم کیجئے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں کی، بلکہ آپ نے نماز کو انجام دیا۔ آج دیکھیے ہماری مسجدوں میں، مسجد کتنی عالی شان ہے لیکن مسجد خالی پڑی رہتی ہے۔ کتنی محنت سے ہم مسجد بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسجد کی خوبصورتی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے معاشرے، ہمارے گاؤں کے سماج اس مسجد کو بھر دے، تب جا کر ہماری مسجد خوبصورت ہوگی۔ لیکن آج ہم ان کاموں کا انجام نہیں دیتے ہیں۔ ذرا بتلائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں ہمارے نوجوان یہ اعلان کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ حضرت حسین کون تھے، وہ نہیں بتلا پائیں گے۔ اکثر لوگ نہیں بتلا پائیں گے کہ حضرت حسین کون تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نواسہ رسول تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اے نوجوانوں، جس حسینی کا تم محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، کل قیامت کے دن حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ لیکن آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے کہ جن کے سردار ہوں گے آج وہ نوجوان حضرت حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تعزیہ بنا کر، لاٹھیاں کھیل کر آج دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام دھجیاں اڑا رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پامال کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر یقیناً آپ کو محبت ہے تو یہ پیغام سن لیجئے کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، یہ اصل محبت ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں طرح طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہے۔ جب سے یہ موبائل، جو بڑا موبائل جب سے آیا ہے، یہ تو اور ہمارے نوجوانوں کی نسل کو برباد کر دیا، ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی زندگی کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اے لوگوں سنو، ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، کہ جو جماعت جو دنیا میں بہت سارے نمازیں بھی ادا کی ہوگی، مال کا زکوٰۃ بھی نکالا ہوگا، رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی ادا کیا ہوگا، لیکن جب وہ جماعت دنیا سے آخرت میں آئے گی تو اس کو وہ نیک اعمال کام نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر صحابہ پریشان ہو گئے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی نیک کام کر کے دنیا سے آئے اور اسے کام نہیں آئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صحیح بول رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذرا ان جماعت کی علامت بتلا دیجئے، ان لوگوں کے احوال بتلا دیجئے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، 3 ایسی برائی ہے جو انسانوں کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، سوچے گا لوگ کیا کہے گا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہے، یا اگر موبائل ہے تو موبائل میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہے گا، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان، جب وہی نوجوان تنہائی اختیار کرتا ہے، رات کی تنہائی میں جاتا ہے، تو وہ انسان موبائل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے منظر کو دیکھتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد ایمان بھی رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ آج یہ حال ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھائی سے پیش بھی آتے ہیں، لیکن جب وہ انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ گناہوں کے کام کو انجام دے دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تنہائی کی گناہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے تنہائی کا جو انسان کو کچھ بھی نیک اعمالوں سے کام نہیں آئے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، اسلام کے مطابق، مذہب کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، شریعت پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہی انسان اگر کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، تو ایسے انسان کو وہ نیک اعمال کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں ذرا بتلائیے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اعمال کو محفوظ رکھیں، اس کو باقی رکھیں۔ آج ہم بہت خوش نظر آتے ہیں کہ ہم چلو نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسروں پر ظلم کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں، دوسروں سے لڑائی جھگڑے کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں، دوسروں کی برائی کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اگرچہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، لیکن یہی چیزیں ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی 70 سال کی عبادت، 60 سال کی عبادت، 50 سال کی عبادت، سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں ان اعمال سے، حسد سے، غیبت سے، چغلخوری سے، غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے سے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے عرض کیا کہ لوگوں بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میری نگاہ میں مفلس وہ ہے کہ ایک انسان دنیا سے ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر اس کی نیکیوں کو جمع کیا جائے تو ایک پہاڑ بن جائے، لیکن اس کا حشر یہ ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی تھی، اس نے دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، کسی کا مال ہڑپا تھا، کسی کا زمین غصب کیا تھا، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن
ان تمام حقوق والوں کو اس کی تمام نیکیاں دے دی جائے گی، اور ایک انسان جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہ ہوگا وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں خوب مزہ آتا ہے دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کے پیچھے لگا رہنا۔ آج حقیقت ہے کہ آج ہم جتنا پریشان ہیں اپنے بھائی کی خوشحالی سے، آج ہم اتنی پریشانی اپنی زندگی سے نہیں ہے۔ اگر دوسرا خوش ہے، ہمارا بھائی خوش ہے، تو ہمارے دل سے چین و سکون چھین جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیوں خوش ہے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیے، جس کے مقدر میں جتنی روزی ہے دولت اسے مل کر رہے گی۔ اگر ہم اور آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو ہماری بربادی ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، خوشحال زندگی چاہتے ہو، تو میں تجھے ایک ترکیب بتلاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتلائی، اور ترکیب یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ اگر اس طرح تم زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کے اندر سکون آئے گا، تمہاری زندگی میں گھروں میں خوشحالی آئے گی، تمہارا معاشرہ، سماج اور گھر ایک خوشحال بن کر تیار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ذرا بتلائیے کہ کتنی اچھی ترکیب ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں اینٹ کا مکان دے دیا، تو ہم دیکھیں اور لوگوں کو، ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں، کہ کچھ ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جسے چھپر کا گھر ہے، تو ہمیں اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کا شکر حاصل کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے اچھا بنایا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار